السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، مسلم کی ایک روایت ہے، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں جن سے تم نفرت کرو اور وہ تم سے نفرت کریں، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صورت ہو تو کیا ہم ان کے خلاف تلوار اٹھائیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، جب تک وہ نماز قائم کرتے رہیں۔ یہ جو بات ہے، آج ہم اس حدیث کی روشنی میں کچھ بنیادی سوالات جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، یہ جو روایت ہے، پہلے تو میں چاہوں گا اس کو ذرا اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ بیان کر دیجئے، پھر اس سے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ یعنی اس میں یہ بنیادی بات کہی گئی ہے کہ جب آپ کے ہاں کوئی حکمران بگڑ جاتا ہے اور آپ تلوار کے ذریعے سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ایک فساد پیدا ہو جاتا ہے، اس سے نیک وکار لوگوں کو آپ خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ وہی لوگ اٹھیں گے کہ جو نیکی کا شعور رکھتے ہیں، صلاح و فلاح کا شعور رکھتے ہیں، اچھے لوگ ہوں گے۔ آپ ان کو حکمران کے مقابل میں لے آئیں گے تو حکمران کے پاس طاقت ہوگی تو حکومت کر رہا ہوگا، فوجیں ہوں گی، اسلحہ ہوگا، آپ مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں گے تو فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا، پوری سوسائٹی میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس میں بھی کوئی حدود ہونے چاہیے جن کا لحاظ رکھا جائے۔ تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر وہ حدود بالکل متعین ہو جاتے ہیں۔ یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جب تک وہ کفر بواہ کا ارتکاب نہ کرے، یعنی کھلے کفر کا ارتکاب نہ کرے۔ نماز اصل میں اس کی علامت ہے، یعنی جب کوئی شخص نماز بھی چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کھلے کفر کا ارتکاب کر دیا ہے۔ تو یہ نوبت جب تک نہ آ جائے وہ مسلمان سمجھا جائے گا، اس کے ساتھ مسلمان حکمرانوں ہی کا رویہ اختیار کیا جائے گا، اور یہ کوشش کی جائے گی کہ اس کی زبان سے اصلاح کی جائے، اس کو نصیحت کی جائے، اس تک حق پہنچایا جائے، لیکن بغاوت کا طریقہ نہ اختیار کیا جائے، کیونکہ یہ سوسائٹی میں اختلال کا باعث بن جاتا ہے۔ اس سے بے گناہ لوگ مرتے ہیں۔ طالع آزما لوگ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر اس کو پسند نہیں کرتے کہ انسانی جان کو خطرے میں ڈالا جائے۔ اس میں جاوید صاحب، اس روایت کے جو الفاظ ہیں ان میں سے ایک دو چیزیں ذرا میں سمجھنا چاہوں گا۔ اس میں فرمایا گیا کہ تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ لعنت کرنے سے مراد کیا ہے، اور کیا کسی کے اوپر لعنت کرنا درست ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ظلم ہوگا تو تم یہی کہو گے نا کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں لعنت کا لفظ بڑے اور مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بارے میں یہ دعا کی جائے کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، گویا بد دعا کی جائے، ایک طرح کی بد دعا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو لوگوں پر ظلم کیا جائے گا، ان سے لگان لینے کے لیے کارندے آئیں گے، جو کچھ ان کے کھیتوں میں ہوگا اٹھا کر لے جائیں گے، ان کو انصاف نہیں ملے گا تو وہ کیا کریں گے؟ بد دعائیں کریں گے۔ تو یہاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ تم لعنت کرو، یہ بتایا ہے کہ وہ بدترین حکمران ہیں جن کے ساتھ تمہارا رویہ یہ ہو، یعنی تصویر کھینچی ہے اس کی کہ اچھے حکمران تو وہ ہوں گے کہ تم ان کے لیے دعائیں کرو، لیکن برے حکمران وہ ہیں کہ ان کے ظلم کو دیکھ کر، ان کی جفا کو دیکھ کر تم ان پر لعنت کر رہے ہو، ان کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں، اس کی تصویر کھینچی ہے، ٹھیک ہے، حکم نہیں دیا اس میں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں اب ایک بنیادی جو بات ہے، آپ سے جب پوچھا گیا کہ کیا ہم ان کے خلاف تلوار اٹھائیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک وہ نماز پر قائم رہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران، اور یہ ہمیں اگر معلوم ہے کہ ہمارے حکمران نماز پر قائم نہیں ہیں، تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوتا ہے اس روایت کی روشنی میں کہ ان کے خلاف اب اقدام کیا جا سکتا ہے اگر وہ نماز پر قائم نہیں ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہیں اور نماز کا اہتمام نہیں کر رہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس چیز نے ان کو حفاظت میں رکھا ہوا تھا، وہ اللہ کو ماننا تھا اور اللہ کا حق ادا کرنا تھا، وہ چیز ختم ہو گئی۔ اب آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ ان کے خلاف کوئی اقدام کریں، لیکن پھر اقدام کی کچھ شرائط ہوں گی۔ یعنی آپ کیا اقدام کریں گے؟ ایک اقدام تو یہ ہے کہ آپ تنقید کریں، یہ آپ کو حق ہر وقت حاصل ہے۔ یہ تو اس وقت بھی حاصل ہے نا جب وہ نماز قائم کر رہے ہیں، نماز قائم کریں اس وقت بھی حاصل اس ہے۔ وقت بھی حاصل ہے۔ آپ رائے عامہ کو ان کے خلاف ہموار کریں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے اندر وہ بات واضح کرنے کی کوشش کریں جس کو آپ واضح طور تلوار پر اٹھانے سمجھتے کی بات ہے ہیں۔ نا۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں جی، کہ یہ سارے کام تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن تلوار کیسے اٹھائیں گے؟ تلوار اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ جان و مال کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اب آپ کو اجازت ہے
اگر آپ ان کے خلاف بغاوت کا کوئی راستہ پاتے ہوں اور ان سے نجات حاصل کر سکتے ہوں تو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا جاوید صاحب کہ اس وقت جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں، عام طور پر میں کہہ رہا ہوں، کسی خاص کا نام نہیں کہہ رہا، عام طور پر وہ اگر نماز کی پابندی نہیں کرتے یا اس طرح سے جو 5 وقت نماز ادا کرنے والی جو بات ہے وہ نہیں اہتمام کرتے، تو پھر اس روایت کی روشنی میں تو ہمارے پاس یہ جواز ہے کہ ہم ان کے خلاف تلوار اٹھا لیں۔ ان کو مذہبی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ دو چیزوں کو الگ الگ سمجھ لیجئے۔ ایک یہ چیز ہے کہ ہمیں کب بغاوت کرنی ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ کیا ان کو مذہبی تحفظ حاصل ہے۔ مذہبی تحفظ کے معنی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اللہ کے دین کو مانتے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اب انہیں نصیحت کی جا سکتی ہے، خدا یاد دلایا جا سکتا ہے، ان کو دین کے حوالے سے متنبع کیا جا سکتا ہے، تو کیوں تلوار اٹھائی جائے۔ لیکن اگر یہ چیز بھی ختم ہو گئی، انہوں نے خدا کو اس حد تک چھوڑ دیا ہے، اب مذہب کی بنیاد پر ان سے گفتگو ہی نہیں کی جا سکتی، بات ہی نہیں کی جا سکتی، انہیں خدا کا خوف ہی نہیں دلایا جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت ان کی رکھی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ آپ آزاد ہیں، لیکن آزاد ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اب آپ اگلے دن تلوار اٹھا لیں گے؟ خدا کی حفاظت ختم ہو گئی، اب آپ کو دیکھنا ہے کہ تلوار اٹھانا ممکن بھی ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ جن علاقوں میں جمہوریت ہے، جہاں لوگوں کی رائے سے تبدیلی آ سکتی ہے، جیسے پاکستان میں ہے، تو وہاں تو یہ کسی حال میں بھی جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب رائے عامہ کے ذریعے سے حکمران کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، تلوار کیوں اٹھائیں گے آپ؟ نہیں، اگر رائے عامہ خود تیار ہو اس بارے میں، سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہو، بغاوت کے لیے تیار ہو۔ جب انتخابات ہوتے ہیں تو کیوں بغاوت کے لیے تیار ہوگی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ایک راستہ آپ کے پاس موجود ہے تو پھر آپ بغاوت کیوں کریں گے؟ بغاوت ہمیشہ استبداد کے خلاف کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر جگہ انقلاب آ سکتا ہے، ہر جگہ لوگوں کو سڑکوں پر لایا جا سکتا ہے، ہر جگہ لوگوں کے ہاتھ میں تلوار دی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، استبداد کے خلاف یہ ہوتا ہے۔ جمہوریت اصل میں اسی لحاظ سے دنیا کے لیے ایک رحمت بن گئی ہے کہ اس میں پرامن انتقال اقتدار کا راستہ مل گیا ہے۔ جاوید صاحب، اس پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہر حال میں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا ضروری نہیں ہے، اس کو دیکھتے ہیں پاکستان کے تناظر میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ عوام، جمہوریت جو ہے وہ ایک رحمت کی طرح سے ہے، لیکن جب وہ جمہوری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر عوام جو ہے وہ خود سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہو، کسی رہنما کی اس میں کال پر کہ جی ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ ایک ریلی نکالتے ہیں، کہیں اور چلتے ہیں، اسلام آباد چلتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا اقدام کرتے ہیں اور عوام تیار ہو اس کے لیے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوں کہ حکمران جو ہے وہ اس طرح نماز کا اہتمام بھی نہیں کرتے، تو اس روایت کی روشنی میں تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، یہ جو ریلی نکالنے کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو جمہوری حق ہے، یعنی ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ احتجاج کرے پرامن طریقے سے، آپ جو اقدام بھی کرنا چاہیں کریں۔ یہاں زیر بحث تلوار اٹھانا ہے، یعنی جب آپ وائلنس کو اختیار کر لیتے ہیں، تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو اس کے حدود و شرائط کیا ہے؟ حدود و شرائط کی ضرورت بھی اسی کے لیے ہے۔ آپ کو تنقید کا حق ہے، آپ کو جلسہ کرنے کا حق ہے، آپ کو اجتماع منعقد کرنے کا حق ہے، آپ کو ریلی نکالنے کا حق ہے، آپ کو مطالبات پیش کرنے کا حق ہے۔ یہ تو وہ جمہوری حقوق ہیں جو ہر شخص کے لیے مانے جاتے ہیں۔ جمہوریت نام ہی اس چیز کا ہے۔ جمہوریت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کو انتخابات کے ذریعے سے اپنے حکمرانوں کو برسر اقتدار لانا ہے۔ جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ آزادی رائے ہو، لوگوں کے مابین مکالمہ ہو، لوگ اختلاف کر سکیں اور وہ اختلاف سنا جائے، لوگوں کی اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو، لیکن اقلیت کو، رائے عامہ کو ہموار کرنے کے حقوق حاصل رہے۔ اسی کا نام جمہوریت ہے۔ اب آپ اپنی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے حق میں لوگوں کا نقطہ نظر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو ذرائع بھی دنیا کے اندر جائز ذرائع ہیں، جائز ذرائع کا مطلب ہے کہ جن میں وائلنس نہیں ہے، جس میں جان و مال یا آبرو کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، آپ وہ طریقے اختیار کر سکتے ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اصول کے لحاظ سے یہ وہ جمہوری حقوق ہیں جو دنیا بھر میں تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ اسلام کو بھی ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسلام اس وقت زیر بحث آئے گا جب آپ لوگوں کی جان، مال اور آبرو کے لیے خطرہ بنتے ہیں، تو جان، مال اور آبرو کے لیے خطرہ بننے کے لیے شرائط عائد کی جاتی ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں جاوید صاحب؟ ان میں سے پہلی چیز وہی ہے کہ پھر حکمرانوں کی طرف سے کسی بواہ کفر کا، کھلے کفر کا ارتکاب ہو گیا، وہ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، یعنی آبادی مسلمان ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن حکمران ایسے لوگ ہیں کہ جو کھلے کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں،
دوسری شرط یہ ہے کہ وہ استبدادی حکمران ہو، یعنی انہیں رائے عامہ کو ہموار کر کے تبدیل نہ کیا جا سکتا ہو۔ جمہوری نظام میں تو یہ موقع ہر وقت موجود ہوتا ہے، یعنی حکمران بادشاہ بن بیٹھے ہیں، آمر بن بیٹھے ہیں، تبدیل کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، انتخابات کو قبول ہی نہیں کرتے، اسے ایک موروثی چیز انہوں نے بنا لیا ہے، تو استبدادی حکومت ہے۔ ٹھیک ہے، استبدادی حکومت ہے، کھلے کفر کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ دو چیزیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ ان کے مقابلے میں بغاوت کرنے کے لیے اٹھے ان کو اکثریت کی تائید حاصل ہونی چاہیے، یعنی وہ کوئی ایک جتھا، کوئی گروہ، میں یا آپ نہیں ہو سکتے، کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے یا ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جن کو اکثریت کی تائید حاصل ہو۔ اب وہ اٹھے کس طرح ہیں؟ اگر تو وہ پرامن ذرائع سے اس استبداد کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، جیسے کہ آج کل کے زمانے میں ہوتی ہے، جیسے تحریر اسکوائر میں ہوا اور بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے، خود ہمارے ملک میں بارہا ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے ایک تحریک برپا کر دی، وہ سڑکوں پر نکل آئے، لیکن انہوں نے وائلنس کا طریقہ اختیار نہیں کیا، اصلاً وائلنس کا طریقہ اختیار نہیں کیا، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی یہ تیسری چیز بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ جب بندوق اٹھا رہے ہیں یا تلوار اٹھا رہے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے، ایک چوتھی شرط بھی، کہ آپ کسی آزاد خطے میں پہلے اپنا نظم قائم کریں، اس کے بغیر آپ نہیں اٹھا سکتے۔ جاوید صاحب، یہ جو چاروں آپ نے شرائط بیان کی ہیں، ان چاروں شرائط کو بیان کرنے میں ماخذ کیا ہے کہ کہاں سے آپ نے یہ دلیل لی ہے کہ یہ چاروں شرائط بھی اس کے اندر ان بلٹ ہیں، اس میں موجود ہیں؟ بہت سی روایات ہیں، کوئی ایک روایت تو نہیں ہے نا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک یہ کہا کہ کفر بوا کا جب تک ارتکاب نہیں ہوتا، اصل میں نماز اور کفر بوا ایک ہی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات قرآن نے واضح کر دی ہے کہ جس وقت کھلا کفر آدمی اختیار کرتا ہے تو اس کے بعد ہی وہ نماز کے اہتمام سے غافل ہوتا ہے۔ تو یہ چیز تو واضح کر دی گئی، یہ ایک ہی چیز ہے، اس کا ذکر اس روایت کے اندر آ گیا۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ بات کہ اکثریت کی تائید حاصل ہونی چاہیے، تو اس کو ایک دوسری روایت میں واضح کر دیا۔ یہ فرمایا کہ اگر تمہارا معاملہ کسی شخص پر مجتمع ہے اور کوئی شخص ان کے مقابل میں اٹھتا ہے، یعنی لوگ مطمئن ہیں، ہے نا، مجھے اختلاف ہے، آپ کو اختلاف ہے، لیکن بحثیت مجموعی لوگ مطمئن ہیں، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ وہ شخص اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اسی چیز کو حضرت عمر نے واضح فرمایا اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں واضح فرمایا کہ لا خلافہ الا مشورۃ من المسلمین، مسلمانوں کی رائے ہی سے سب معاملات ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی رائے عامہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ مسلمانوں کے نظم کو منتشر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بغاوت کا ارتکاب کرتا ہے، اس کو موت کی سزا دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دوسری بات بھی واضح ہو گئی۔ یہ بات کہ حکومت استبدادی ہونی چاہیے، اس لحاظ سے بالکل ایک بدیہی عقلی تقاضا ہے۔ جب حکومت کو تبدیل کرنے کا ذریعہ موجود ہے، لوگوں نے لوگوں کو منتخب کرنا ہے اور وہ اس کو منتخب کر سکتے ہیں، ہٹا بھی سکتے ہیں، تو پھر تلوار اٹھانے کا معنی کیا ہوا؟ تو یہ تو بالکل بدیہی شرائط ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ آپ کو تلوار اٹھانی ہے تو کسی آزاد جگہ پر آپ کا نظم قائم ہونا چاہیے، یہ وہ چیز ہے جو جہاد کے شرائط کے اندر معروف ہے۔ یعنی ہم یہ بات جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو جہاد کا حکم دیا گیا، یہاں آپ جہاد کریں گے نا، اگر مذہبی بنیاد پر گفتگو کر رہے ہیں، مسلمانوں کو جو جہاد کا حکم دیا گیا وہ ان کے نظم اجتماعی کو دیا گیا ہے، وہ افراد کو نہیں دیا گیا۔ تو نظم اجتماعی جہاں قائم ہوگا اسی صورت میں آپ تلوار نظم اجتماعی تو جاوید صاحب عام طور پر عرف عام میں یہ ریاست کو نظم اجتماعی سمجھا جاتا ہے۔ اب ریاست ہی کا جو باغ دوڑ جن کے پاس ہے انہی کے خلاف تو نکلنا ہے، تو ظاہر نظم اجتماعی رعایا میں سے تو نہیں بن سکتا۔ نظم اجتماعی تو ہم اس ریاست کو کہہ رہے ہیں، پھر نظم اجتماعی کیسے بنے گا؟ بن ہی نہیں سکتا، اسی وجہ سے تلوار اٹھائی نہیں جا سکتی۔ تو پھر تو یہ روایت مطلب سمجھ میں نہیں آ رہی نا بات، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر دیتے کہ نہیں کب اگر حالات ہیں، دیکھیے قدیم تمدن میں اس کے حالات تھے، ایسا ہوتا تھا کہ آپ مملکت کے ایک حصے کو کاٹ لیتے تھے، جس طرح کہ یہاں ہندوستان میں ہوا۔ یعنی سید احمد شہید نے سرحد میں جا کے ایک آزاد علاقے میں اپنی حکومت قائم کر لی، تو ایسا قدیم تمدن میں ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں نیشن اسٹیٹ وجود میں آ چکی ہے، منظم آرمیز ہے، ان کے تحت ریاست کا نظم ہے، اس لیے یہ شرط پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہاں یہ کب کہا گیا ہے کہ یہ شرائط تم نے لازماً پوری کرنی ہے؟ آپ کو یہ بتایا گیا کہ دیکھیے جب تک یہ معاملہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ ادھر نہ آئیے، جب ادھر آئیں گے تو پھر کچھ شرائط ہوں گے، کچھ حدود ہوں گے جن کا لحاظ کر کے آپ کو آنا ہوگا۔ اگر وہ شرائط و حدود پورے نہیں ہیں تو آپ پر کوئی فرض عائد کیا گیا ہے، کوئی ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ضرور کرو یہ کام، آپ کا کام وہی ہے کہ جو آپ کو عام حالات میں کرنا چاہیے۔ تو آج کے زمانے میں نئی کچھ چیزیں وجود میں آ گئی۔ ٹھیک ہے ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ استبدادی حکومت نہ ہو،
یعنی جس کو اگر ہم اپنے ووٹس کے ذریعے سے چینج کر سکتے ہیں تو پھر اس تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک موقف یہ ہے, پاکستان کے تناظر میں بات کر رہا ہوں, ایک موقف یہ ہے کہ ووٹ دینے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا, وہی 2-3 جو پارٹیز ہیں بس وہ گھوم پھر کر وہی آ رہی ہیں, وہ نظام وہی رہتا ہے, چہرے بدلتے رہتے ہیں, حکومتیں جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں لیکن سب کچھ ویسا ہی رہتا ہے. تو ووٹ جو ہے اس کے ذریعے سے بدلی نہیں جا سکتی حکومت. تو اب اس صورت میں جو ہے وہ اقدام کرنا چاہیے. کس کو فرق نہیں پڑ رہا؟ جن کو ووٹ دینا ہے انہیں کو فرق نہیں پڑ رہا. بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے. اصل میں ہم اپنے آپ کو قوم سمجھ لیتے ہیں. مجھے حق حاصل ہے کہ میں حکمرانوں پہ تنقید کروں, آپ کو بھی حق حاصل ہے, لیکن یہ فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہے کہ وہ ہماری تنقید سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں. تو وہ لوگوں ہی کے لیے اگر میں آواز اٹھاتا ہوں اور میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بھائی اب اس طرح سے ووٹ کے ذریعے سے نہیں ہوگا, اب ہم کوئی اس انقلابی اقدام کریں گے, اور میں عوام ہی کو بلاتا ہوں. ووٹ کے ذریعے سے نہیں ہوگا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لوگوں کی رائے سے نہیں ہوگا, آپ کی رائے سے ہوگا, ایک جتھے کی رائے سے ہوگا. لوگوں نے رائے دینی ہے نا. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کسی جگہ استبدادی حکومت ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس استبدادی حکومت کو الٹ دینا چاہتے ہیں تاکہ یہاں پر جمہوری طریقے سے حکمرانوں کا انتخاب کیا جائے. یہ بات تو سمجھ میں آتی کہ استبداد کے خلاف وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, جیسے عرب ممالک میں تھا کہ وہاں استبدادی حکومتیں قائم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, انتخابات کا نظام ایسا تھا جس کو آزادانہ نہیں کہا جا سکتا, تو وہاں ان لوگوں نے ان حکومتوں کا تختہ الٹنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی حکمران چلے گئے, پھر انتخابات ہوئے. تو انتخابات ہی کے لیے, انتخابات آزادانہ ہوں, انتخابات منصفانہ ہوں, آپ نے جدوجہد کی, یہی کریں گے. دیکھیے پہلے اس اصول کو مان لیجئے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ ہمارا حکمران کون ہے, یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ عوام کا کام, یہ عوام کا کام ہے نا. ٹھیک ہے. تو عوام اگر ایک فیصلہ کر رہے ہیں اور آپ کے خیال میں یا میرے خیال میں غلط کر رہے ہیں, تو ہمیں عوام کے شعور کو بہتر کرنا چاہیے, عوام کے حالات بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, نہ کہ ہم عوام بن بیٹھے ان کی جگہ خود فیصلہ کرنے لگ جائیں. اچھا, ہمارے ملک میں ایک جمہوری نظام قائم ہے. ٹھیک, اس جمہوری نظام کے مطابق انتخابات ہونے ہیں. انتخابات میں لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. مجھے یہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ لوگ غلط فیصلہ کرتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں. انتخابات میں سیاسی جماعتوں سے بڑھ کر اگر ہمارے اندر ہمت ہے, حوصلہ ہے, ہمارے پاس افراد ہیں, تو مہم چلائیں اور لوگوں کے شعور کو بہتر کریں اور ان کو بتائیں کہ دیکھو تمہیں ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے. یہی طریقہ ہو سکتا ہے. لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے, لوگوں کو فیصلہ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ فیصلہ نہیں کرنے دوں گا. نہیں, اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو موقع ملنا چاہیے, اگر لوگ اس بات کے لیے آمادہ ہوں کہ وہ انتخابات جو ہے وہ اس وقت تک نہیں ہونے دیں گے جب تک انتخابات کے طریقہ کار میں, اس کے پروسیجر میں بنیادی تبدیلیاں نہ کر لی جائیں. یہ مثلاً کیا تبدیلیاں کریں گے آپ؟ کسی قوم کے اندر جو قانونی اصلاحات ہیں وہ ہمیشہ سماج کے تابع ہوتی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سماج تو صفر پر کھڑا ہے اور آپ قانونی اصلاحات کے لحاظ سے اس کو عرش معلیٰ پہ پہنچا دیں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں خلافت راشدہ قائم ہو جائے, صادق اور امین آ جائیں, صادق اور امین لوگ آ جائیں. سوال یہ ہے کہ اس وقت قوم کس جگہ پر کھڑی ہے, یعنی اخلاقی لحاظ سے ہم کیسے ہیں. بحیثیت مجموعی کیا ہم ایک ایسی قوم بن چکے ہیں کہ جس میں سب لوگ سچ بولتے ہیں, سب لوگ بڑے امانت دار ہیں؟ چلیے بہت بڑی اکثریت یہی کرتی ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم بددیانتی کرتے ہیں, ہم لوگوں کے مال کھاتے ہیں, ہم دھوکہ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں, ہماری مجموعی اخلاقی حالت انتہائی پست ہو چکی ہوئی ہے. اس طرح کی صورتحال میں کیا آپ کے خیال میں سیدنا ابو بکر منتخب ہو جائیں گے؟ اس کا امکان نہیں ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے قانون یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ معاشرے کی اصلاح کر دیتا ہے. معاشرے کی اصلاح ہمیشہ تعلیم سے, تربیت سے کی جاتی ہے. آپ لوگوں کا شعور بلند کرتے ہیں, آپ ان کو تعلیم دے کر اس جگہ پہنچاتے ہیں کہ جہاں وہ بہتر فیصلے کر سکیں. یہ کام ہے جو مصلحین کو کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ معاشرے کو یہاں پہنچا دیتے ہیں تو ذرا سا اس سے آگے بڑھ کے قانون سازی کرنی ممکن ہو جاتی ہے. آپ معاشرے کو تھوڑا اور آگے لے جاتے ہیں, پھر تھوڑا سا آگے جا کے قانون سازی کرنی ممکن ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ معاشرہ ایک مقام پر کھڑا ہو اور آپ اس سے کوسوں دور جا کے قانون سازی کر دیں. یہ ممکن نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ یہاں پر وہی شخص منتخب ہوگا جو BA تک تعلیم حاصل کر چکا ہو. آپ جانتے ہیں اس کا کیا حشر ہوا؟ جعلی ڈگریوں والے آ گئے, جعلی ڈگری والے آ گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ نے صرف ایک مصنوعی فضا پیدا کر دی. دیکھیے معاشرہ جہاں کھڑا ہے اس کے مطابق سیاسی نظام بنے گا, اور یہی بات ہے کہ جس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں.
جو آدمی بھی حکیم ہے، سوسائٹی کو سمجھتا ہے، سماجی علوم پر اس کی نظر ہے، وہ کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا۔ اگر آپ قانون کو معاشرے سے بالکل غیر متعلق کر دیں گے تو وہ قانون آپ کے اوپر الٹ پڑے گا، معاشرہ اس کو اگل کر پھینک دے گا، آپ کی اصلاحات دری کی دری رہ جائیں گی۔ حقیقت سے ماورا اصلاحات نہیں کی جا سکتی، حقیقت کو بہتر کیا جاتا ہے، یعنی پہلے حقائق تبدیل کیے جاتے ہیں، پھر اس کے مطابق قانون سازی کی جاتی ہے۔ تو یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی معاشرہ بھی قانونی اصلاحات سے بہتر نہیں کیا جا سکتا۔ معاشرہ تعلیم و تربیت سے بہتر ہوتا ہے، اس کے مطابق پھر قانونی اصلاحات ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جاوید صاحب، ایک یہ بھی فضا جو ہے وہ بن رہی ہے پاکستان میں کہ موروثی سیاست جو ہے پاکستان اس سے جان نہیں چھڑا پا رہا۔ باپ پولیٹیشین ہے، پھر اس کا بیٹا ہے، پھر اس کا بیٹا ہے، اور یہ موروثی سیاست جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ ہم ڈیموکریسی کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان بڑی جماعتوں کے اندر خود ڈیموکریسی نہیں ہے موجود۔ جب ایسی صورتحال ہے تو پاکستان کو کس معنوں میں ہم ڈیموکریٹک اسٹیٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ اور یہ تو ہے ہی نہیں پھر ڈیموکریٹک۔ یہ اس کے لیے دونوں طریقے اختیار کیے جائیں گے، یعنی ایک طرف لوگوں کے شعور کو بیدار کیا جائے گا، آخر لوگ ہی منتخب کرتے ہیں۔ یعنی اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی بیٹی کو لوگوں نے لیڈر بنایا، ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیتے تھے، نہیں، ووٹ دیے لوگوں نے، لوگوں نے منتخب کرنا ہے۔ بالکل صحیح ہے، اگر لوگ ووٹ نہ دیتے، لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے تو وہ نہیں آتی۔ تو وہ لیڈر نہیں بن سکتی تھی۔ یہی معاملہ باقی لوگوں کا ہے۔ تو ایک طرف آپ اس سے نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے شعور کو بہتر کیجیے، یعنی وہ جذباتیت سے بلند ہو، شخصیات کا حقیقی تجزیہ کریں، ان کے کردار اور ان کی سیرت کو دیکھیں، بہترین لوگوں کا انتخاب کریں، اس کے لیے ان کے شعور کو بلند کرنے کی کوشش کیجیے۔ دوسری طرف اس کے قریب قریب اصلاحات بھی کرتے چلے جائیے۔ یعنی میں نے یہ نہیں عرض کیا کہ آپ قانونی اصلاحات نہ کریں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قانونی اصلاحات میں اور معاشرے میں، قانونی اصلاحات میں اور سماج میں زمین آسمان کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی اعلیٰ اصلاحات بھی الٹی آپ پر پڑ جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کریں کیا؟ آپ دونوں چیزوں کو پیرالل متوازی چلائیں، یعنی ایک طرف کچھ اصلاحات کرتے چلے جائیں، یعنی جیسے جیسے معاشرے کا شعور بہتر ہوتا چلا جائے۔ مثلا یہ بات کہ سیاسی جماعتوں میں انتخابات ہونے چاہیے، سیاسی جماعتوں کے لیے باقاعدہ قانون بننا چاہیے جس کے تحت ان کے اثاثے بھی دیکھے جائیں، ان کا جمہوری کلچر بھی دیکھا جائے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ اگر اصلاح کی جائے تو یہ سماج کے بھی بالکل قریب ہے۔ ایک طرف آپ یہ قانون بنائیے، دوسری طرف سماج کو اس جگہ تک پہنچائیے کہ جہاں وہ موروثی سیاست کو رد کر دیں۔ ابھی اگر آپ انتخابات بھی کرا لیں تو آپ یقین کریں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ موروثی سیاست کے نتیجے میں ہمارے سروں پر سوار ہو رہے ہیں، پارٹیوں کے اندر بھی ان کو چھوڑ کر لوگ دوسرے لوگوں کو منتخب کر لیں؟ اس کے لیے بھی آپ کو کچھ وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے جو لوگ اٹھتے ہیں، دانشور، حکیم، فلسفی، جو فی الواقع سماج کو سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ وہ قانونی اصلاحات کے ذریعے سے معاشرے کو بدلنا چاہیں۔ یہ دونوں چیزیں پیرالل چلتی ہیں، متوازی چلتی ہیں، اور یہ ایک تدریجی عمل ہوتا ہے کہ جس میں ایک طرف سوسائٹی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، دوسری جانب آپ اس کے قریب کھڑے ہو کر یعنی بالکل اصلاحات کرتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے فرمایا کہ قریب کھڑے ہو کر تو اصلاحات کر سکتے ہیں، وہ بہت اتنا کوسوں دور نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو چلیں اصلاحات تو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے نا، جو میرا آئین بنا ہوا ہے، جو پاکستان کا آئین ہے، اس میں اصلاحات نہیں کر رہا، مگر کم از کم اتنا تو میرا حق ہے کہ میں کہوں کہ جو آئین میں جو دفعات لکھی ہوئی ہیں اس کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے، ان کے مطابق جو ہے وہ امیدواروں کو جج کیا جانا چاہیے۔ عام طور پر جو 62 اور 63 جو دفعات بیان کی جاتی ہیں، تو اس میں اصلاحات کی بات نہیں کر رہا، وہ بنی ہوئی ہیں پہلے سے، ان کے مطابق اگر میں یہ تقاضا کرتا ہوں اور میں یہ اعلان کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں کہ جی ان کے مطابق ہونا چاہیے الیکشن، تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ نہیں، کوئی برائی نہیں ہے، یہ سب کچھ آئین میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس پر عمل کس طریقے سے ہوگا؟ دو ہی چیزیں ہوں گی نا، یا آپ قانون سازی کریں گے عمل درآمد کے لیے، یا آپ لوگوں کے شعور کو بہتر کریں گے۔ جب آئین بنایا جاتا ہے تو اس کے کچھ پہلو قانونی ہوتے ہیں اور کچھ میں ایک گائیڈ لائن دے دی جاتی ہے۔ ٹھیک، لوگوں کو صادق اور امین لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے، اپنے نمائندوں میں یہ صفات دیکھنی چاہیے، تو یہ تو ٹھیک ہے، صحیح، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن فلاں آدمی صادق نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں، فلاں آدمی امین نہیں ہے، ٹھیک ہے، فلاں آدمی نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے،
فلاں آدمی نے رشوت لی ہے، جب آپ یہ بات کہیں گے تو جب تک یہ عدالت میں ثابت نہ ہو جائے یہ اتہام ہے. یعنی قانون پرسیپشن پر نہیں چلتا. ٹھیک ہے. قانون کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں آپ کو ایک متعین بات کرنی پڑتی ہے اور اس کے بارے میں متعین طریقے سے فیصلہ دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. میرے نزدیک جن لوگوں نے آئین میں یہ چیزیں لکھی ہیں وہ اس بات کو جانتے تھے کہ ان پر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی. یہ کہنے کو تو آپ عدالت میں چلے جائیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ آئین کی فلاں دفعہ کے خلاف فلاں آدمی کی سیرت اور کردار میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں، تو عدالت آپ سے پوچھے گی نا کہ آپ اس کو ثابت کیجیے. کیسے ثابت کریں؟ یعنی میں نے تو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ لوگ سری جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور تعویل کر دیتے ہیں اور تعویل سے تعویل نکلتی چلی جاتی ہے. تو کیا آپ عدالتوں کو اس کام کے لیے لگا دیں گے کہ وہ ان تعویلات پر اپنے فتوے دیتی رہیں؟ تو ہمیشہ یہ کرنا چاہیے کہ قانون کے ذریعے سے وہ چیزیں حاصل کی جائیں جو متعین ہوں، جن کے بارے میں قانونی کارروائی کرنی ممکن ہو، جن کو عدالت میں ثابت کرنا ممکن ہو. یہ موقع تو اس وقت بھی موجود ہے. جس وقت آپ کاغذات نامزدگی پیش کرتے ہیں تو ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اعتراض کرے. اگر اس پروسیجر میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی مزید اصلاح کی ضرورت ہے، آپ ضرور اس کی اصلاح کیجیے. یعنی اصلاحات کو کوئی نہیں روکتا، آپ اصلاحات بھی کیجیے. آپ جو چیزیں آئین میں لکھی گئی ہیں ان کے لیے قانون سازی بھی کیجیے. آئین میں کچھ چیزیں لکھی جاتی ہیں جن کے لیے پھر قانون سازی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کو ایسے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے مطابق قانون سازی ہونی چاہیے تو قانون سازی کرنے کا حق کس کو حاصل ہے؟ پارلیمنٹ کو. عوامی نمائندوں. پارلیمنٹ جب وجود میں آئے گی تبھی کرے گی نا قانون سازی. پہلے اس کو وجود میں آنے دیجیے. آپ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ صحیح. یعنی کیا میں قانون سازی کر دوں؟ آپ قانون سازی کر دیں، پاکستان کی افواج قانون سازی کر دیں؟ قانون سازی تو پارلیمنٹ کو کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ فی الواقع مخلص ہیں تو پھر آپ کا کام یہ ہے کہ جس وقت نئی حکومت وجود میں آ رہی ہے، وہ 2008 میں وجود میں آئی تھی، وہ اب انتخابات ہوں گے تو وجود میں آئے گی، تو آپ ایک منظم مہم چلائیں جس میں جن اصلاحات کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہوں ان کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، دانشوروں کے سامنے پیش کریں، اس پر ایک ڈیبیٹ ہو، ان کی عملیت کا جائزہ لیا جائے، ان کے بارے میں لوگوں کی رائے ہموار ہو. آہستہ آہستہ ریاست پر دباؤ پڑتا چلا. اس کی جلسہ بھی کیجیے، اس کے لیے جلوس بھی نکال لیجیے، اس کے لیے ریلی بھی کر لیجیے، لیکن یہ کوئی الٹیمیٹم دینے کی چیز نہیں ہے. یعنی لوگوں کے احساسات پہنچانے کا عمل ہے. یہ اگر مہذب اور شریفانہ طریقے سے ہو، سوسائٹی میں کوئی اختلال نہ پیدا کیا جائے تو یہ بہت قابل عزت ہوتا ہے. اس سے معاشرے میں تبدیلیاں آتی ہیں. آپ یہ کام کیجیے اور اس پارلیمنٹ سے مطالبہ کیجیے. ٹھیک. اچھا، پارلیمنٹ کی بساط لپیٹ دی جائے تو پھر تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کسی اور کو آواز دے رہے ہیں. اگر آپ مخلصانہ طریقے سے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں اور اصلاحات چاہتے ہیں تو اصلاحات کا طریقہ یہ ہے کہ جب ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو جائے، پارلیمنٹ وجود میں آ جائے، تب آپ رائے عامہ کو سیاستدانوں سے ملیں، دانشوروں سے بات کریں، میڈیا کے ذرائع کو استعمال کریں، اپنے لوگوں سے کہیں. اگر آپ کے کچھ معتقدین ہیں، آپ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اور لوگوں کے پاس جائیں، اس پر آپ چھوٹے چھوٹے پیمفلٹ لکھیں، آپ تقریریں کریں. آپ جس قانون سازی کے لیے کہہ رہے ہیں اس قانون سازی کے لیے دیہات میں، گاؤں میں، گوٹھ میں جا کر لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. جب یہ چیز آہستہ آہستہ بڑھے گی تو قانون سازی بھی ہوتی چلی جائے گی. تو سوال یہ ہے کہ قانون سازی کرنے کا یہ موقع ہوتا ہے کہ جس موقع کے اوپر انتخابات کا اعلان کیا جا رہا ہو. یہ موقع وہ ہے کہ جس میں لوگوں کو آپ مخاطب بنائیں گے. یعنی اس موقع پر اگر کوئی کام کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ ہم عوام کے پاس جائیں اور بتائیں کہ وہ کیسے لوگ، نہ کہ ریاست کے اداروں کے پاس. ہم عوام کے پاس جائیں اور ان کو یہ جا کر بتائیں کہ تمہیں کیسے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے. اچھا، اس سے زیادہ آگے بھی بڑھ جائیں آپ تو یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی قانون پر عمل نہیں ہو رہا اور اس کے لیے کوئی پٹیشن دائر کرنے کی ضرورت ہے، کسی کورٹ میں جانے کی ضرورت ہے، تو آپ ایسے پینل بنا دیجئے کہ جائیں اس کے مطابق. تو یہ عمل ہے کہ جن اعمال پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب، اب ایک اس پہلو کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو غیر متنازعہ لوگ ہیں، جو دانشور حضرات ہیں، جو اکیڈمیشینز ہیں، ایسے لوگ کیوں آگے نہیں آتے اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی چہرے کھڑے ہوتے ہیں، ٹکٹ لے کر انتخابات میں حصہ لیتے ہیں. تو عوام کے پاس ایک یہ بھی پرابلم ہے، عوام کہتی ہے جی ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے، ہمارے سامنے یہی لوگ ہیں، ہم انہی کو ووٹ دیں گے. اچھے لوگ آگے کیوں نہیں آ رہے ہماری سوسائٹی میں سے؟ یہ عوام نے کب کہا ہے آپ کو ان کے پاس چوائس نہیں ہے؟ مثلا میں مثال دیتا ہوں، جماعت اسلامی نے انتخاب لڑا. آپ اس زمانے میں جماعت اسلامی کے امیدواروں کی فہرست اٹھا کے دیکھیے.
مولانا سید مولانا صاحب مودودی اپنے جلسوں میں یہ بتاتے تھے کہ ہم نے جو لوگ پیش کیے ہیں امیدوار کے طور پر، ان میں اتنے PhD ہیں، اتنے انجینئر ہیں، اتنے پروفیسر ہیں، اتنے ڈاکٹر ہیں، تو قوم نے ان کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ یعنی بمشکل 4 نشستیں مل سکیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی ہماری قوم اپنے فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہمارا رخ قوم کی طرف ہونا چاہیے۔ یعنی آپ اپنی قوم کو باشعور بنائیں، اتنا باشعور بنائیں کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو ہم پر حکومت کرنی چاہیے۔ اچھا، میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، ایک آدمی دانشور ہے، حکیم ہے، فلسفی ہے، بہت اعلیٰ درجے کا عالم ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سیاست کے لیے موزوں ہو۔ یعنی سیاست کی موزونیت کے لیے کچھ اور چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں، اور میرا اپنا احساس یہ ہے کہ عوام کوئی ایسا غلط فیصلہ بھی نہیں کرتے۔ اب یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں آدمی بہت پڑھا لکھا ہے، تو اسی شاعر ہے، ادیب ہے، تو اس کو یہ ذمہ داری بھی دے دی جائے۔ یہ لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ابھی ہمارے ہاں لوگوں کا فیصلہ کوئی بہت اچھا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ ٹھیک ہے، لیکن جن کو فیصلہ کرنا ہے یہ ان کے شعور کو تبدیل کیے بغیر آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ کون کرے گا شعور کو تبدیل؟ میں آپ اصل میں دانشوروں کا کام یہ ہے، یعنی علماء، دانشور، مصلحین، یہی ہیں جو سوسائٹی کو تبدیل کرتے ہیں۔ پچھلے 60 سال سے ہم یہ شعور ہی تبدیل نہیں کر سکے، ہمارے دانشور، ہمارے علماء نہیں کر پائے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہمارے یہاں جمہوریت کو چلنے دیا جاتا، سوسائٹی آزادانہ طریقے سے کام کرتی رہتی، ہماری لیڈرشپ غیر معمولی طور پر بہتر ہوتی۔ یہ بار بار کی بندوق کی مداخلت ہے جس نے سوسائٹی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ جمہوری عمل کو چلنے دیجئے، بہتر لوگ آئیں گے۔ یعنی لوگ باشعور کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں۔ لوگوں میں ایک تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے اور وہ بڑی کم ہوتی ہے کہ جو نظریاتی لوگ ہیں، ایک چیز کو نظریاتی سطح پر اپریشیٹ کر سکتے ہیں، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کی سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ کتنے لوگ پیدا کرتا ہے کہ جو نظریاتی کمٹمنٹ کے ساتھ چیزوں کا شعور رکھتے ہیں؟ شاید 4-5% سے زیادہ نہیں ہوتے۔ آپ کی سوسائٹی کی یا کسی سوسائٹی میں بھی نہیں ہوتے۔ ٹھیک، یعنی ہر معاشرے کے اندر 60-70% کنزرویٹوز ہوتے ہیں۔ ایک روایت چلی آ رہی ہے، وہ اس روایت کے ساتھ وابستہ ہو کر زندگی بسر اسی سے جڑے ہوئے۔ 25-30% لوگ جو ہوتے ہیں وہ لبرلز ہوتے ہیں، یعنی وہ کچھ روایت شکن واقع ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن روایت شکن ہونا اور نظریاتی ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو نظریاتی کمٹمنٹ کے ساتھ جو لوگ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، وہ کمیونسٹ ہوں، وہ مسلمان ہوں، وہ کوئی اور ہوں، ان کی تعداد ہمیشہ بڑی کم ہوتی ہے۔ اب ان لوگوں کو، عام لوگوں کے شعور کو بہتر کرنا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ نظریاتی چیزوں کا تجزیہ کریں، یہ نئے نئے افکار پیش کریں، یہ معاشرے پر اثر انداز ہوں۔ یہ معاشرے پر اثر انداز ہونے کا عمل صرف ووٹ لے کر نہیں ہوتا۔ آپ اپنے استدلال سے اثر انداز ہوتے ہیں، اپنے کردار سے ہوتے ہیں، اپنی سیرت سے ہوتے ہیں، اپنے اعمال سے ہوتے ہیں۔ یہ عمل کرنے کا راستہ بند نہیں ہے، یہ کھلا ہوا ہے۔ مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ آپ کو بھی حق حاصل ہے، ہر صاحب علم کو حق حاصل ہے۔ آپ اس کے لیے جدوجہد کریں۔ معاشرہ آپ کا مخاطب ہونا چاہیے، سماج آپ کا مخاطب ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اپنا دائرہ طے کر لیجئے۔ اگر آپ دین کے عالم ہیں، آپ دانشور ہیں، آپ حکیم ہیں، آپ کا فلسفی ہیں، تو آپ کے مخاطب لوگ ہیں، آپ انہیں مخاطب بنائیے۔ اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیاسی ذوق لے کے آئے ہیں، آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں، تو سیاسی جماعت بنائیے، لوگوں کے سامنے اپنا منشور پیش کیجیے، ان کو فیصلہ کرنے کا حق دیجیے۔ اس میں انتخابات کے موقع پر آپ منشور پیش کریں گے تو بتائیں گے نا کہ یہ اصلاحات بھی ہونی چاہیے۔ ٹھیک، بالکل، وہ اصلاحات آپ کو کرنے کا حق ہے۔ تو اصلاحات کا طریقہ بھی یہ ہے کہ یا تو اس کو اپنے منشور کا حصہ بنا کر آپ میدان سیاست میں آئیے، لوگوں سے پوچھ لیجئے وہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں، دے دیں گے تو اصلاحات کر لیجئے گا۔ اور یا یہ ہے کہ اصلاحات پیش کرنے والے کی حیثیت سے ان تمام جھمیلوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیجئے، اور ایک مخلص آدمی کی حیثیت سے صحیح وقت پر صحیح طریقے سے اپنی بات دانشوروں کے سامنے پیش کیجئے، سیاستدانوں کے سامنے پیش، لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ کی بات سنیں گے۔ یعنی جب آپ کے کسی اقدام کے معاملے میں لوگوں میں کوئی اضطراب نہ ہو، تشویش نہ ہو، وہ کسی شبہ میں مبتلا نہ ہو، آپ نے غلط وقت کا انتخاب نہ کیا ہو، تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں۔ تو وہ بات کہیے۔ بات کہنے والے کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، اس نے صحیح وقت کا انتخاب کیا ہے اور اس کی کریڈیبلٹی ایسی ہے کہ لوگ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ کی فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔